برابر شریعت مرشد کریم صاحب زدہ الحاج ڈاکٹر پیر محمد حبیب نوری صاحب دامت برکاتہ آپ سے یہ ملتمس ہے کہ اپنی محبت بھری گفتگو سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں. آپ کوشش کریں اپنے لبوں پر ایک بار محبت سے درود پاک کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے درود پاک لائیے تاکہ ہمارے لب بھی معطر ہو جائے. کہیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. تم ساری امتوں میں سے بہتر امت ہو. قرآن کیا کہتا ہے؟ تم ساری امتوں میں سے بہتر امت ہو. کس لیے بہتر ہو؟ کیسے بہتر ہو؟ بہتر اس لیے ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہتر ساری امتوں سے کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو. جو امتی مصطفیٰ کا ہوگا وہ نیکی کا حکم دے گا. جو امتی ہوگا وہ نیکی کا حکم دے گا. قرآن پاک کی آیت پڑھیے کنتم خیر امت اخرجت للناس. آگے ہاں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سبحان اللہ. تم میں سے بہتر وہ امت ہے جو نیکی کا حکم کرتی ہے وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتی ہے. وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے. سبحان اللہ. اللہ پر ایمان رکھتی ہے. ساری وادیوں کی سردار ساری وادیوں کی سرداری. اس بات پر ذرا توجہ دینا. ساری وادیوں کی سرداری بیت اللہ کو دے دی. سبحان اللہ. ساری وادیوں کی سرداری بیت اللہ کو دے دی. سارے شہروں کی سرداری خانے کعبے مکہ اور مدینہ کو دے دی. سبحان اللہ. سارے شہروں کی سرداری مکہ شریف اور مدینہ شریف کو دے دی. سارے گھروں کی سرداری بیت اللہ شریف کو دے دی. سارے دروازوں کی سرداری در کعبہ کو دے دی. سارے پرنالوں کی سرداری میزاب رحمت کو دے دے. سبحان اللہ.
سارے پتھروں کی سرداری حضرت اسود کو دے دی. بے شک سارے پتھروں کی سرداری حضرت عصمت کو دے. اسود کو دے دی. سارے کنویں کی سرداری زمزم کے کنویں کو دے دی. سبحان اللہ. ساری مچھلیوں کی سرداری یونس علیہ السلام کی مچھلی کو دے دی. سبحان اللہ. میں جہاں بات لے کے جانا چاہتا ہوں وہ سننے کے قابل ہے. ساری مچھلیوں کی سرداری یونس علیہ السلام کی مچھلی کو دے دی. ساری اونٹنیوں کی سرداری حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو دے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے گھوڑوں کی سرداری براق کو دے دی. ٹھیک ہے. اب سارے مہینوں کی سرداری رمضان المبارک کو دے دی. سبحان اللہ. سارے جمعوں کی سرداری جمعۃ الوداع کو دے دی. اور سارے دنوں کی سرداری جمعۃ المبارک کو دے دی. اور ساری راتوں کی سرداری لیلۃ القدر کو دے دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے تختوں کی سرداری تخت آتے رہیں گے، تخت جاتے رہیں گے، راج ہوتے رہیں گے، راج کرتے رہیں گے، لیکن اس کو قرآن بیان کرتا ہے. سارے تختوں کی سرداری تخت سلیمانی کو دے دی. ٹھیک ہے. سارے حسینوں کی سرداری جمال یوسف کو دے دی. ساری اداؤں کی، ساری آوازوں کی سرداری لہن داؤدی کو دے دی. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آگے چلیں. سارے فرشتوں کی سرداری جبریل امین کو دے دی. ٹھیک ہے. سارے نبیوں کی سرداری میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ کو دے دی. سبحان اللہ. سارے انسانوں کی سرداری حضرت آدم علیہ السلام کو دے دی. ٹھیک ہے. اب سارے مومنوں کی سرداری بلال حبشی کو دے دی. سبحان اللہ. سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کو دے دی. ٹھیک ہے. اب ساری امتوں کی سرداری، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ساری امتوں کی سرداری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. سبحان اللہ. ساری کتابوں کی سرداری قرآن مجید کو دے دی. بے شک. سبحان اللہ. اب شب معراج، اب یہ سرداری ہے کیا؟ شب معراج جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، آپ کی شان کو دیکھا، شوکت کو دیکھا، مقام کو دیکھا، مرتبے کو دیکھا، صورت کو دیکھا، سیرت کو دیکھا، ذات کو دیکھا، صفات کو دیکھا، کمال کو دیکھا، ہر ادا کو دیکھا. تو پھر کہنا پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہنا پڑ گیا. کیا کہنا پڑ گیا؟ اے اللہ، مجھے نبی نہ بناتا، اس نبی کا امتی بناتا. سبحان اللہ. معراج کی رات اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جب مقام دیکھا، شان دیکھا، مرتبہ دیکھا، جب کمال دیکھا تو کہنا پڑ گیا باری تعالیٰ مجھے نبی نہ بناتا، اس نبی کا امتی بناتا. سبحان اللہ. دیکھیے، ہم گنہگار ہی صحیح، بدکار ہی صحیح، سیاہکار ہی صحیح، لیکن ان سیاہکاروں نے، ان بدکاروں کو، ان گنہگاروں کو میرے رسول علیہ السلام نے بڑا نوازا ہے. اس کی وجہ حدیث پاک سننے میں ابھی پڑھ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں آئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، صحابہ تم خوش قسمت ہو، تم نے میرا زمانہ پایا. صحابہ کو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ تم خوش قسمت ہو، تم نے میرا زمانہ پایا. میری نبوت و رسالت
پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تم نے مجھے دیکھا، میرے کمال کو دیکھا، تم سب کو مبارک ہو، لیکن تم سب کو ایک مرتبہ مبارک ہو، دیکھنے والے کو ایک مرتبہ مبارک ہو، تم سب خوش نصیب ہو۔ یہ صحابہ سے کتاب ہے، کسی عام بندے سے نہیں۔ فرمایا اے صحابہ، تم نے مجھے دیکھا، میرے کمالات کو دیکھا، تم سب کو مبارک ہو، لیکن تم سب کو ایک مرتبہ مبارک ہو، لیکن جو میرے بعد میں آئیں گے ہم لوگ، جو میرے بعد میں آئیں گے ان کو 7 مرتبہ مبارکباد ہو۔ جو میرے بعد میں آئیں گے، جو میرے بعد میں آئیں گے ان کو 7 مرتبہ حضور کی مبارک ایک مرتبہ ہی کافی ہے۔ یہ بہانہ قیامت تک کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ خطاب کس کو؟ صحابہ کو۔ کرنے والا کون؟ مصطفیٰ۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اے امت مصطفیٰ، تمہیں، اے میرے صحابہ، تمہیں ایک مرتبہ مبارک ہو کیونکہ تم نے میرا زمانہ پایا، لیکن جو میرے بعد میں آئیں گے ہم لوگ، جو ہمارے بعد میں آئیں گے ان کو 7 دفعہ مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نے وضاحت فرمائی، اللہ کے رسول نے وضاحت فرمائی، فرمایا صحابہ، تم نے مجھے دیکھا، میری نبوت کو دیکھا، میری رسالت کو دیکھا، میرے کمالات کو دیکھا، تم نے کیا دیکھا؟ تم نے قطروں کو سمندر بنتے دیکھا، تم نے ذروں کو آفتاب بنتے دیکھا، تم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا، تم نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، تم نے قرآن نازل ہوتے دیکھا، تم نے قرآن نازل ہوتے دیکھا، تم نے میرے ہاتھوں سے انگلیوں کے، میرے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابلتے ہوئے دیکھا، تم نے مجھ پر ایمان لائے کہ تمہارا کمال نہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تمہارا کمال نہیں، تم نے دیکھا ایمان لائے، تم نے میری نبوت کو دیکھا ایمان لائے، تم نے چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا ایمان لائے، تم نے سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا ایمان لائے۔ ارے یہ 7 مرتبہ مبارک ان لوگوں کو ہے جس نے دیکھا نہیں ایمان لے آئے، سبحان اللہ۔ جنہوں نے دیکھا نہیں ایمان لے آئے، جنہوں نے دیکھا نہیں آنسو بہائے، جنہوں نے دیکھا نہیں آنسو بہائے، جنہوں نے دیکھا نہیں مجھ پر اپنی جان قربان کی، جنہوں نے دیکھا نہیں مجھ پر عشق کیا، میرے ساتھ عشق کیا، جنہوں نے دیکھا نہیں مجھ سے محبت کی، جنہوں نے دیکھا نہیں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ بات یہ ہے تمہیں ایک مرتبہ مبارک، ارے تم نے مجھے دیکھا ہے، میں 7 مرتبہ مبارک اس امت کو دے رہا ہوں جو میرے بعد میں آنے والی ہے۔ نہ میرا جمال دیکھا ہے، نہ میرا کمال دیکھا ہے، صرف سنا ہے کہ رسول خوبصورت ہے، سنا ہے کہ وہ دلہا کے چہرے والا ہے، سنا ہے کہ وہ لیل والی زلفوں والا ہے، سنا ہے ما زاغ البصر وما طغى والا ہے، سنا ہے الم نشرح لک صدرک والا ہے، سنا ہے کہ وہ اتنی جان والا ہے، صرف سنا ہے۔ اور سنتے گئے مجھ پر جان قربان کرتے گئے، سنتے گئے مجھ سے عشق کرتے گئے، سنتے گئے میرے نام پر لکھتے گئے، سنتے گئے سارا مال میرے نام پر قربان کرتے گئے۔ میں ان آنے والوں کو 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں، انہیں کے کہتا ہوں کہ تمہیں تمہارے نبی کی 7 مرتبہ مبارک ہے، اور تم یہ ہے کہ تم نے ایک مرتبہ اپنے مصطفیٰ کے لیے اپنی آنکھ سے ایک آنسو بہایا ہے۔ میں قیامت کے دن محمد مصطفیٰ پر تمہاری شفاعت کروں۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، اونچی اونچی بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت
اب ہی مجھ سے کہیے یہاں نماز کی بات نہیں ہوئی، جب مبارک کی بات آئی نماز کی بات نہیں کی۔ میرے رسول کو 1400 سال 1500 سال پہلے پتا تھا میرے امتی ہیں نکمے، ہیں گناہگار، ہیں سیاہکار، لیکن جب میری بات آئی تو سب کچھ قربان کر دے۔ علم و دین شہید، اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال کیا؟ کسی عالم کا بیٹا نہیں، کسی مفتی کا بیٹا نہیں تھا، کسی مدرسے میں پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن بات کیا تھی؟ اپنے نبی سے محبت کرنے والا۔ ایسے لوگوں کو 7 مرتبہ مبارک ہوئی۔ ارے اس علم و دین نے کیا کیا؟ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ اس نے کہا اچھا کروں میں مصطفیٰ سے پیار اور تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو دنیا میں زندہ ہے؟ قتل کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا، جہنم کی آگ میں پہنچا دیا۔ جان کس کو پیاری نہیں؟ جان آپ کو بھی پیاری ہے، جان مجھے بھی پیاری ہے۔ اب علامہ اقبال صاحب وکیل تھے، قائد اعظم وکیل تھے، دونوں وکیل اس کے پاس گئے، علم و دین غازی کے پاس گئے، میاں والی جیل میں ہیں، لے گئے، کہتے صرف اتنا کہہ دے، صرف اتنا کہہ دے۔ کون کہتا ہے؟ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ قائد اعظم کہتے ہیں صرف اتنا کہہ دے میں نے قتل نہیں کیا، تیری زندگی کی ضمانت حامل ہوئی گئی، تیری زندگی کی ضمانت حامل دیں گی۔ جواب کیا آیا؟ حضور کے عاشق کا جواب کیا آیا؟ 7 مرتبہ مبارکباد لینے والے کا جواب کیا آیا؟ اس نے قائد اعظم سے کیا کہا؟ ڈاکٹر علامہ اقبال کلندر سے کیا کہا؟ کیسے کہہ دوں کہ میں نے قتل نہیں کیا؟ کیسے کہہ دوں؟ علامہ صاحب، قائد اعظم صاحب، تمہیں کیا خبر جب سے اس کو مارا ہے، جہنم کی آگ میں پہنچایا ہے، تمہیں پتا ہے کہ مجھے کیا مل گیا؟ جس کے لیے مارا وہ رات کو محمد مصطفیٰ مجھے اپنا دیدار کروا، سبحان اللہ، وہ دیدار کروا گئے۔ پیر میر علی شاہ صاحب کے مرشد کامل ان کو ملنے کے لیے میاں والی جیل میں گئے، تو وہاں کے سینٹرل جیل کے جو سپرینٹینڈنٹ تھا اس نے شکایت کی، حضور جس کو آپ ملنے کے لیے آئے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، علم و دین کی سمجھ نہیں آتی، یہ رات غائب ہوتا ہے، دن کو جیل میں ہوتا ہے، لیکن جب رات جاتے ہیں تو غائب ہو جاتا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیر و مرشد نے علم و دین غازی سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو حضرت علم و دین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضور مجھے خود بھی خبر نہیں، بلانے والے مجھے اپنی کچہری میں بلا لیں۔ سبحان اللہ، دن کو میں جیل میں ہوتا ہوں، رات کو محمد مصطفیٰ کی کچہری میں ہوتا ہوں۔ یہ 7 مرتبہ مبارک ایسے نہیں ملی، یہ 7 مرتبہ مبارک ہمیں ایسے نہیں ملی۔ خدا کی قسم نمازوں سے بخشے جاتے، روزوں سے بخشے جاتے، حاجی عبادات سے بخشے جاتے نہیں، نہیں۔ اگر بخشے جاؤ گے تو مصطفیٰ کی محبت سے بخشے جاؤ گے۔ اگر محبت ہوگی تو خدا کی قسم پھر نماز کو بھی دیکھا جائے گا، پھر روزے کو بھی دیکھا جائے گا، پھر حج کو بھی دیکھا جائے گا، پھر عبادات کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر رسول سے محبت نہیں، اگر نبی سے محبت نہیں، اگر تیرا دامن مصطفیٰ سے خالی ہے تو خدا کی قسم نہ تیری نماز ہے، نہ تیرا روزہ ہے، نہ تیری زکات ہے، نہ تیرا حج ہے، نہ تیری عبادت ہے۔ قبول تب ہی ہوگی جب مصطفیٰ سے مخلص ہو جائے گا، جب مخلص ہو جائے گا پھر تیری نماز میں کمی ہوگی، تیرے روزے میں کمی ہوگی، ارے وہ کمی کو پورا کرنے والا مصطفیٰ تیری کمی کو پورا کر کے تجھے جنت میں بھی لے جائے گا۔ سبحان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام یہ ایسے نہیں کہنا پڑ گیا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد، اللہ اللہ، دمشق کی جامعہ مسجد، اس کے مینار سے، مشرق کی سائڈ سے اس کے مینار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرما، اللہ ہی اللہ، ہوا نہیں بتایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس وقت نماز کا وقت ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اوپر سے اتریں گے، نماز کا وقت ہوگا، حضرت امام مہدی اللہ، وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، مصلی پر کھڑے ہوں گے کہ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ حضرت امام مہدی نے مصلی چھوڑ دیا، ان کے احترام کے لیے مصلی چھوڑ دیں کہ گے، اللہ کے نبی آ گئے، اللہ اکبر، اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، ٹھیک ہے، مصلی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام مہدی کے کندھوں پر ہاتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے، دھکیلیں گے اللہ اور اکبر، مصلی پر کھڑا کر دیں گے ہاں 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 ہاں، اور فرمائیں گے جو بات بتانا چاہتا ہوں، کھڑا کر کے پھر فرمائیں گے کیا؟ نماز پڑھاؤ، اب میں نبی بن کر نہیں آیا، اب میں نبی بن کر نہیں آیا، نہیں آیا، اب میں محمد مصطفیٰ کا امتی بن کر آیا، سبحان اللہ، واہ واہ اب واہ، میں نبی بن کر نہیں آیا، واہ، اب میں مصطفیٰ کا امتی بن کر آیا ہوں، اس لیے اب مصلی پر خود کھڑے ہو جاؤ، میں تو حضور کا امتی بن کر آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ سبحان اللہ، ارے نبی رسول، وہ اس رسول کے امتی بننے کی دعا مانگتے رہے۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تم حضور کی امت ہو۔ حضور کا زمانہ دیکھنے والے ان کو ایک دفعہ مبارک دنوں نے بن دیکھے ایمان لے آئے، بن دیکھے مان لیا، ان کو 7 دفعہ مبارک ہے، یہی ہماری جنت کا سبب ہے۔ اس لیے سارے رشتے ٹوٹ جائے خدا کی قسم، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ نہ ٹوٹے۔ اس محبت کو، حضور کی محبت کو اگر آپ دل میں بٹھا لیں گے، پھر عبادت ریاضت کرنے کا بھی مزہ آئے گا، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے گا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان اے حضور کے امتی، یہ حضور کا کرم ہے کہ ہم حضور کے نسبت سے امتی بن گئے، لیکن مخلص ہونا ضروری ہے، مخلص ہونا ضروری ہے۔ آج نیٹ کا دور ہے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، بزرگوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، کہ نیٹ کا دور ہے، بات یہاں ہو رہی ہوتی ہے، کہاں کہاں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ میں خدا آپ سے گزارش کروں گا، سننے والوں سے بھی گزارش کروں گا، کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید نہ بنانا، یہ مت سوچنا وہ حاضر ہے، وہ ناظر ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے، وہ جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے۔ کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کبھی بھی اعتراض نہ کرنا۔ اگر تم نے اعتراض کیا، تم حافظ قرآن ہو، تم عالم دین ہو، تم بہت بڑے جو کچھ بھی ہو، اگر تمہارے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذرا بھی اگر تھوڑا بھی ملال آ گیا کہ حضور تھے، حضور نہیں تھے، حضور حاضر تھے، حضور ناظر تھے نہیں تھے، یہ تیرا حق نہیں، تیرا حق صرف اتنا ہے، فاتبعونی، تابعداری کر، تیرا اتنا حق ہے، تیرا اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ وہ سنتے ہیں، وہ نہیں سنتے، وہ ضرور سنتے ہیں، وہ نہیں سنتے، یہ تیرا حق نہیں، یہ تیرا حق نہیں ہے۔ تو صرف اتنی تو ادب کر، تو احترام کر، احترام بھی کتنا، ادب بھی کتنا، اپنے باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، سب سے پیاری دولت، اس دولت سے بھی زیادہ جب تک میرے رسول سے محبت نہیں کرے گا، تیرے ایمان کی گارنٹی ختم ہو گئی، تو ایماندار ہی نہیں۔
تو ایماندار ہی نہیں، تو جب تیرا ایمان ہی نہ رہا پھر تو کہاں کھڑا؟ تجھے مصطفیٰ نے قبول ہی نہیں کیا تو پھر تو کہاں کھڑا؟ اس لیے میں اپنے بچوں سے، سننے والوں سے، دور و نزدیک سننے والوں سے یہ گزارش کروں گا، یہ جو ایک گستاخانہ چال چلی ہوئی ہے حضور کی ذات پر اٹیک کرتے ہو، تنقید کرتے ہو، خدا را اس چیز سے بچ جاؤ۔ دنیا تو تباہ ہوئی، تمہارا ایمان بھی گیا، تمہاری آخرت بھی گئی۔ اس لیے اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں موت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا